عمران نے اس دن کے بعد یہ سیکھا کہ سچائی کا راستہ ہمیشہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس پر چلنا ضروری ہے۔ سچ بولنا، خواہ کسی بھی مشکل یا پریشانی کا سامنا ہو، انسان کو آخر کار اللہ کی مدد اور برکات کا مستحق بناتا ہے۔ عمران کے لیے یہ پہلا قدم تھا سچائی کے راستے پر چلنے کا، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی رحمت اور مدد نے اس کا ساتھ دیا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اللہ پر یقین رکھنے اور سچ بولنے سے ہی انسان کی زندگی میں سکون اور کامیابی آتی ہے۔ اب عمران کے لیے یہ ایک سبق تھا جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ اس نے اپنے والدین کی باتوں کو اپنے دل میں بٹھایا اور سچائی کی راہ پر ہمیشہ قائم رہنے کا عہد کیا۔ یہ باب ایک گہری اور روحانی کہانی کا آغاز ہے جو سچائی کی اہمیت، اللہ کی مدد اور سچ کے راستے پر چلنے کے فوائد پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے بعد کی کہانیاں اس کے سفر کی مزید آزمائشوں اور کامیابیوں کو بیان کریں گی۔ عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کی مدد کرے گا اور سچ بولے گا۔ اس نے فیروز سے کہا، آپ کا سودا مناسب نہیں ہے کیونکہ ہم نے آپ کی باتوں میں جو بے ایمانی محسوس کی ہے وہ ہمارے دل کو نہیں لگتی۔ فیروز ہیر پھیر کرتے ہوئے بولا، تم میرے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو؟ تمہاری باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عمران نے کہا، میں نے جو محسوس کیا وہ سچ ہے، میں سچ بول رہا ہوں، اور اگر آپ نے یہ سودا کیا تو آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عمران کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش شروع ہوئی۔ فیروز نے انکار کیا اور کہا، میں تمہارے والد کو سمجھا دوں گا، میری باتوں پر ایمان لانا چاہیے۔ عمران کا دل تھوڑا ڈگمگایا، لیکن اس نے اپنی حقیقت پر قائم رہنے کا عزم کیا۔ وہ اپنے والد کے پاس آیا اور سچ بتایا۔ والد نے عمران کی باتوں کو سنا اور کہا، بیٹا، تم نے جو کیا وہ سچ کے راستے کا پہلا قدم ہے۔ سچ کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ سچائی کی راہ پر چلنا دراصل اللہ کا راستہ ہے۔ اگر تم سچ کے ساتھ رہو گے تو اللہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ سچ کا نتیجہ ہمیشہ اللہ کی مدد کی صورت میں ملتا ہے۔ ایک دن عمران کے گاؤں میں ایک تاجر آیا جس کا نام فیروز تھا۔ فیروز ایک بہت ہی چال باز شخص تھا جو دوسروں کو دھوکہ دے کر مال کماتا تھا۔ وہ ہر شخص سے بات کرتا مگر اس کی باتوں میں سچائی کی کمی ہوتی۔ فیروز نے عمران کے والد سے ایک بڑا سودا کرنے کی پیشکش کی۔ وہ بہت جلدی میں تھا اور چاہتا تھا کہ سودا جلدی ہو جائے تاکہ اس کی قیمت زیادہ مل سکے۔ عمران کے والد نے اس کی باتیں دھیان سے سنی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس تاجر سے سودا نہیں کریں گے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فیروز کے ساتھ کوئی نہ کوئی چال بازی چھپی ہوگی۔ لیکن عمران کا دل اس وقت ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں زندگی سادہ تھی اور لوگ ایک دوسرے کے قریب رہتے تھے، ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا نام عمران تھا۔ عمران ایک ایسا شخص تھا جو ہمیشہ سچ بولتا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اس کی زندگی کا مقصد سچائی کو اپنانا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا تھا۔ اس گاؤں میں لوگ عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری اور سچائی سے پیش آتے تھے، لیکن کبھی کبھار دنیا کی مشکلات اور آزمائشیں انسان کو غلط راستے پر لے آتی ہیں۔ عمران کے والدین ہمیشہ اسے سچ بولنے کی تعلیم دیتے، مگر زندگی کا ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا۔ ایک دن عمران کے والدین نے اسے ایک اہم پیغام دیا، بیٹا، تمہارے اندر سچ بولنے کی ایک خاص طاقت ہے، لیکن اس دنیا میں جب تم سچ بولتے ہو تو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے سچ بولنا تمہاری سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ عمران کا دل ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنے والا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ سچ کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی مدد اور رحمت ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگی۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ مولانا صاحب نے ایک عظیم بات کہی، بیٹا، تم نے جو کیا وہ سچ کے راستے کا پہلا قدم ہے۔ سچ کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ عمران نے اس دن کے بعد یہ سیکھا کہ سچائی کا راستہ ہمیشہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس پر چلنا ضروری ہے۔ سچ بولنا،
خواہ کسی بھی مشکل یا پریشانی کا سامنا ہو، انسان کو آخر کار اللہ کی مدد اور برکات کا مستحق بناتا ہے۔ عمران کے لیے یہ پہلا قدم تھا سچائی کے راستے پر چلنے کا، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی رحمت اور مدد نے اس کا ساتھ دیا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اللہ پر یقین رکھنے اور سچ بولنے سے ہی انسان کی زندگی میں سکون اور کامیابی آتی ہے۔ اب عمران کے لیے یہ ایک سبق تھا جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ اس نے اپنے والدین کی باتوں کو اپنے دل میں بٹھایا اور سچائی کی راہ پر ہمیشہ قائم رہنے کا عہد کیا۔ لیکن عمران کا دل اس وقت غمگین ہو گیا جب اس کے والد نے فیروز سے سودا نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ سچ کا راستہ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے، اور اس نے سوچا کہ اگر وہ سچ بول کر اس تاجر کا مقابلہ کرے تو کیا وہ کامیاب ہوگا؟ عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کی مدد کرے گا اور سچ بولے گا۔ اس نے فیروز سے کہا، آپ کا سودا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے آپ کی باتوں میں جو بے ایمانی محسوس کی ہے وہ ہمارے دل کو نہیں لگتی۔ فیروز ہیر پھیر کرتے ہوئے بولا، تم میرے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو؟ تمہاری باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عمران نے کہا، میں نے جو محسوس کیا وہ سچ ہے، میں سچ بول رہا ہوں، اور اگر آپ نے یہ سودا کیا تو آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عمران کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش شروع ہوئی۔ فیروز نے انکار کیا اور کہا، میں تمہارے والد کو سمجھا دوں گا، تمہیں میری باتوں پر ایمان لانا چاہیے۔ عمران کا دل تھوڑا ڈگمگایا، لیکن اس نے اپنی حقیقت پر قائم رہنے کا عزم کیا۔ وہ اپنے والد کے پاس آیا اور سچ بتایا۔ والد نے عمران کی باتوں کو سنا اور کہا، عمران کا دل ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنے والا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ سچ کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی مدد اور رحمت ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگی۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ مولانا صاحب نے ایک عظیم بات کہی جس نے عمران کی سوچ کو گہرائی میں بدل دیا۔ سچائی کی راہ پر چلنا دراصل اللہ کا راستہ ہے۔ اگر تم سچ کے ساتھ رہو گے تو اللہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ سچ کا نتیجہ ہمیشہ اللہ کی مدد کی صورت میں ملتا ہے۔ ایک دن عمران کے گاؤں میں ایک تاجر آیا جس کا نام فیروز تھا۔ فیروز ایک بہت چال باز شخص تھا جو دوسروں کو دھوکہ دے کر مال کماتا تھا۔ وہ ہر شخص سے بات کرتا، مگر اس کی باتوں میں سچائی کی کمی ہوتی۔ فیروز نے عمران کے والد سے ایک بڑا سودا کرنے کی پیشکش کی۔ وہ بہت جلدی میں تھا اور چاہتا تھا کہ سودا جلدی ہو جائے تاکہ اس کی قیمت زیادہ مل سکے۔ عمران کے والد نے اس کی باتیں دھیان سے سنی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس تاجر سے سودا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فیروز کے ساتھ کوئی نہ کوئی چال بازی چھپی ہوگی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں زندگی سادہ تھی اور لوگ ایک دوسرے کے قریب رہتے تھے، ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا نام عمران تھا۔ عمران ایک ایسا شخص تھا جو ہمیشہ سچ بولتا۔ اس کی زندگی کا مقصد سچائی کو اپنانا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا تھا۔ اس گاؤں میں لوگ عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری اور سچائی سے پیش آتے تھے، لیکن کبھی کبھار دنیا کی مشکلات اور آزمائشیں انسان کو غلط راستے پر لے آتی ہے۔ عمران کی والدین ہمیشہ اسے سچ بولنے کی تعلیم دیتے، مگر زندگی کا ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا۔ ایک دن عمران کے والدین نے اسے ایک اہم پیغام دیا، بیٹا، تمہارے اندر سچ بولنے کی ایک خاص طاقت ہے، لیکن اس دنیا میں جب تم سچ بولتے ہو تو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے سچ بولنا تمہاری سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ عمران کا دل ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنے والا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ سچ کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی مدد اور رحمت ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگی۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ مولانا صاحب نے ایک عظیم بات کہی جس نے عمران کی سوچ کو گہرائی میں بدل دیا۔ سچائی کی راہ پر چلنا دراصل اللہ کا راستہ ہے۔ اگر تم سچ کے ساتھ رہو گے تو اللہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ سچ کا نتیجہ ہمیشہ اللہ کی مدد کی صورت میں ملتا ہے۔ ایک دن عمران کے گاؤں میں ایک تاجر آیا جس کا نام فیروز تھا۔ فیروز ایک بہت چال باز شخص تھا جو دوسروں کو دھوکہ دے کر مال کماتا تھا۔ وہ ہر شخص سے بات کرتا،
मगर उसकी बातों में सच्चाई की कमी होती। फिरोज ने इमरान के वालिद से एक बड़ा सौदा करने की पेशकश की। वो बहुत जल्दी में था और चाहता था कि सौदा जल्दी हो जाए ताकि उसकी कीमत ज्यादा मिल सके। इमरान के वालिद ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फैसला किया कि वो उस ताजिर से सौदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि फिरोज के साथ कोई ना कोई चालबाजी छुपी होगी। लेकिन इमरान का दिल इस वक्त गमगीन हो गया जब उसके वालिद ने फिरोज से सौदा न करने का फैसला किया। वो जानता था कि सच का रास्ता हमेशा पेचीदा होता है, और उसने सोचा कि अगर वो सच बोलकर उस ताजिर का मुकाबला करे तो क्या वो कामयाब होगा। इमरान ने फैसला किया कि वो अपने वालिद की मदद करेगा और सच बोलेगा। उसने फिरोज से कहा, आपका सौदा मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमने आपकी बातों में जो बेईमानी महसूस की है वो हमारे दिल को नहीं लगती। फिरोज हेर फेर करते हुए बोला, तुम मेरे साथ क्यों खेल रहे हो? तुम्हारी बातों में कोई हकीकत नहीं है। इमरान ने कहा, मैंने जो महसूस किया वो सच है। मैं सच बोल रहा हूं, और अगर आपने ये सौदा किया तो आपको अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। यही वो लम्हा था जब इमरान की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू हुई। फिरोज ने इनकार किया और कहा, मैं तुम्हारे वालिद को समझा दूंगा। तुम्हें मेरी बातों पर ईमान लाना चाहिए। इमरान का दिल थोड़ा डगमगाया, लेकिन उसने अपनी हकीकत पर कायम रहने का अज़्म किया। वो अपने वालिद के पास आया और सच बताया। वालिद ने इमरान की बातों को सुना और कहा, बेटा, तुमने जो किया वो सच के रास्ते का पहला कदम है। सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता, मगर अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। इमरान ने उस दिन के बाद ये सीखा कि सच्चाई का रास्ता हमेशा मुश्किलात से भरपूर होता है, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए उस पर चलना ज़रूरी है। सच बोलना, ख्वाह किसी भी मुश्किल या परेशानी का सामना हो, इंसान को आखिरकार अल्लाह की मदद और बरकत का मुस्तहिक बनाता है। इमरान के लिए ये पहला कदम था सच्चाई के रास्ते पर चलने का, और उसी रास्ते पर चलते हुए अल्लाह की रहमत और मदद ने उसका साथ दिया। अब वो जान चुका था कि अल्लाह पर यकीन रखने और सच बोलने से ही इंसान की जिंदगी में सुकून और कामयाबी आती है। अब इमरान के लिए ये एक सबक था जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने अपने वालिदैन की बातों को अपने दिल में बिठाया और सच्चाई की राह पर हमेशा कायम रहने का अहद किया। एक छोटे से गांव में, जहां जिंदगी सादा थी और लोग एक दूसरे के करीब रहते थे, एक नौजवान लड़का था जिसका नाम इमरान था। इमरान एक ऐसा शख्स था जो हमेशा सच बोलता, चाहे हालात जैसे भी हों। इसकी जिंदगी का मकसद सच्चाई को अपनाना और अल्लाह की रज़ा को हासिल करना था। इस गांव में लोग आम तौर पर एक दूसरे के साथ ईमानदारी और सच्चाई से पेश आते थे, लेकिन कभी कभार दुनिया की मुश्किलात और आजमाइशें इंसान को गलत रास्ते पर ले आती हैं। इमरान के वालिदैन हमेशा उसे सच बोलने की तालीम देते, मगर जिंदगी का हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता। एक दिन इमरान के वालिदैन ने उसे एक अहम पैगाम दिया, बेटा, तुम्हारे अंदर सच बोलने की एक खास ताकत है, लेकिन इस दुनिया में जब तुम सच बोलते हो तो बहुत सी मुश्किलात का सामना भी होता है। अल्लाह की रज़ा के लिए सच बोलना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। इमरान का दिल हमेशा अल्लाह पर यकीन रखने वाला था, और वो जानता था कि सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह की मदद और रहमत हमेशा उसके साथ होगी। एक दिन गांव के बुजुर्ग मौलाना साहिब ने एक अजीम बात कही, सच्चाई की राह पर चलना दरअसल अल्लाह का रास्ता है। अगर तुम सच के साथ रहोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सच का नतीजा हमेशा अल्लाह की मदद की सूरत में मिलता है। एक दिन इमरान के गांव में एक ताजिर आया जिसका नाम फिरोज था। फिरोज एक बहुत ही चालबाज शख्स था जो दूसरों को धोखा देकर माल कमाता था। वो हर शख्स से बात करता, मगर उसकी बातों में सच्चाई की कमी होती। फिरोज ने इमरान के वालिद से एक बड़ा सौदा करने की पेशकश की। वो बहुत जल्दी में था और चाहता था कि सौदा जल्दी हो जाए ताकि उसकी कीमत ज्यादा मिल सके। इमरान के वालिद ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फैसला
کیا کہ وہ اس تاجر سے سودا نہیں کریں گے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فیروز کے ساتھ کوئی نہ کوئی چال بازی چھپی ہوگی۔ لیکن عمران کا دل اس وقت عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کی مدد کرے گا اور سچ بولے گا۔ اس نے فیروز سے کہا، آپ کا سودا مناسب نہیں ہے کیونکہ ہم نے آپ کی باتوں میں جو بے ایمانی محسوس کی ہے وہ ہمارے دل کو نہیں لگتی۔ فیروز ہیر پھیر کرتے ہوئے بولا، تم میرے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو؟ تمہاری باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عمران نے کہا، میں نے جو محسوس کیا وہ سچ ہے، میں سچ بول رہا ہوں، اور اگر آپ نے یہ سودا کیا تو آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عمران کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش شروع ہوئی۔ فیروز نے انکار کیا اور کہا، میں تمہارے والد کو سمجھا دوں گا، میری باتوں پر ایمان لانا چاہیے۔ عمران کا دل تھوڑا ڈگمگایا، لیکن اس نے اپنی حقیقت پر قائم رہنے کا عزم کیا۔ وہ اپنے والد کے پاس آیا اور سچ بتایا۔ والد نے عمران کی باتوں کو سنا اور کہا، بیٹا، تم نے جو کیا وہ سچ کے راستے کا پہلا قدم ہے۔ سچ کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ عمران نے اس دن کے بعد یہ سیکھا کہ سچائی کا راستہ ہمیشہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس پر چلنا ضروری ہے۔ سچ بولنا، خواہ کسی بھی مشکل یا پریشانی کا سامنا ہو، انسان کو آخر کار اللہ کی مدد اور برکات کا مستحق بناتا ہے۔ عمران کے لیے یہ پہلا قدم تھا سچائی کے راستے پر چلنے کا، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی رحمت اور مدد نے اس کا ساتھ دیا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اللہ پر یقین رکھنے اور سچ بولنے سے ہی انسان کی زندگی میں سکون اور کامیابی آتی ہے۔ اب عمران کے لیے یہ ایک سبق تھا جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ اس نے اپنے والدین کی باتوں کو اپنے دل میں بٹھایا اور سچائی کی راہ پر ہمیشہ قائم رہنے کا عہد کیا۔ یہ باب ایک گہری اور روحانی کہانی کا آغاز ہے جو سچائی کی اہمیت، اللہ کی مدد اور سچ کے راستے پر چلنے کے فوائد پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے بعد کی کہانیاں اس کے سفر کی مزید آزمائشوں اور کامیابیوں کو بیان کریں گی۔